अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अरबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। इंतखाबी माहौल पाकिस्तान के अंदर गर्म है। पाकिस्तान पीपल पार्टी जहाँ पर बहुत से जलसे कर रही है, टीवी के ऊपर आकर इंटरव्यू बिलावल दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर नून लीग भी मुतहर्रिक है। और इस वक्त वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जवाब दे रही है, उनको आड़े हाथों ले रही है। इसके अंदर कितनी सदाकत है, ये आज के इस व्लॉग में मैं ज़िक्र करूँगा और कंपेयर करूँगा नून लीग की एक्टिविटीज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक्टिविटीज़। और उसके अलावा जनाब इमरान खान नियाज़ी के हवाले से कुछ जो है ना वो मैं डिस्कस करूँगा इस व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ जनाब ये इमरान खान नियाज़ी साहब का ही। तो 9 मई को जो उन्होंने रावलपिंडी के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो GHQ पर हमला हुआ, जनाब आर्मी म्यूज़ियम को जो नुकसान पहुँचाया गया और मेट्रो बस जलाई गई और इस तरह के दीगर जो वाक़यात हुए हैं। शाहमूद कुरैशी, इमरान खान नियाज़ी और शेख रशीद समेत 385 के करीब जो है ना ये PTI के कारकुन हैं, उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म अब लगने जा रही है 6 फरवरी को। और तोशाखाना केस के हवाले से और $190 मिलियन पाउंड का जो फ्रॉड इन्होंने किया अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, तो उसके अंदर बिशरा पिंकी पीरनी साहबा ने एक बार फिर बीमारी का बहाना लगाकर वो हाजिर नहीं हुई। तोशाखाना केस के ऊपर अब जो है ना वो फर्द जुर्म आयद होगी 27 जनवरी को और 190 मिलियन पाउंड वाले केस के ऊपर जो है ना ये करप्शन के केस के ऊपर इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी 30 जनवरी को। तो देखते हैं कि पिंकी पीरनी हाजिर होती है या नहीं इस केस के अंदर भी। तो इद्दत के अंदर शिद्दत वाला जो केस था, तो उसके अंदर भी इन्होंने गवाहों के बयानात जो है ना वो कलम बंद होना रुक गए हैं, क्योंकि PTI ने वक्ती तौर पर इसके ऊपर स्टे लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो वो भी बहरहाल एक मेरा ख्याल है शायद 31 जनवरी तक है। एग्जैक्ट डेट इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही। तो बाकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब PTI और उसके पाकिस्तान पीपल पार्टी के इलेक्शन के बाद इत्तेहाद की बात, तो इमरान खान नियाज़ी साहब ने कैटेगोरिकली इसके ऊपर फरमाया है कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हुकूमत साजी के लिए अपना कंधा नहीं देंगे, उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। वैसे तो अगर देखा जाए जो उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो उन्होंने चेंजेस की थी, तो PTI चूँकि ये रजिस्टर्ड जमात नहीं है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो उसके असम्बली के अंदर तो वो अपना कोई फार्मेशन जमात वो बना नहीं सकती। अपनी आज़ाद हैसियत अगर वो बरकरार रखना चाहें उनके अरकान, तो यकीनी तौर पर ये भी उनके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ उनको 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी पार्टी को तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब मैं आ जाता हूँ जनाब ये जो जलसे हो रहे हैं, काउंटर जलसे, तो नून लीग भी बिलाखिर अल्लाह करके ये भी मुतहर्रिक हुई और मियाँ साहब ने ननकाना साहब के अंदर जलसा किया, मरियम साहबा ने रैली निकाली अपने हल्के के अंदर। ये मजबूर हो गया, बिलावल साहब ने इनको मजबूर किया रैलियाँ निकालने के लिए, क्योंकि पंजाब बिलखुसूस लाहौर इनके हाथों से जाना ये निकल गया हुआ है इनकी करतूतों और हरकतों की वजह से, क्योंकि ये ऊपर देख रहे थे कि ऊपर वाले हमें मुसल्लत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने राब्ता अवाम मुहिम शुरू करके तो ये तमाम साजिशें जो है ना ये इनकी नाकाम बना दी। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना ये मंडी बहाउद्दीन के अंदर जलसा किया, तो ये क्या एक दूसरे के साथ जो है ना ये क्रॉस टॉक हुई, यानी कि उन्होंने अपने जलसे के अंदर बिलावल साहब ने एक तो भलवाल के अंदर उन्होंने जलसा किया, दूसरा जनाब उन्होंने गुजरात के अंदर जलसा किया। तो इनके अंदर मैं इनको जो है ना ये मर्ज करूँगा क्योंकि पॉइंट बाई पॉइंट कि बिलावल साहब ने वो क्या बोला, किसी जगह पर मुख्तलिफ भी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले ननकाना साहब का मैं ज़िक्र करता हूँ। तो मियाँ साहब ने ये ज़िक्र किया कि जो है ना ये मैं ननकाना साहब के अंदर एक तो हाउसिंग सोसाइटी बनाऊँगा, कच्ची वादियों को जो है ना ये इनको रेगुलराइज़ करूँगा। तो ये मियाँ साहब ने नकल किया, क्योंकि इनके पास अपना मंशूर तो है नहीं, तो इन्होंने नकल किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो आपने ये ऐलान तो कर दिया, मगर ये कि ये कैसे होगा, ये आपके पास कोई फार्मूला है ही नहीं। क्योंकि बिलावल साहब ने मुतअद्दिद बार अपने जलसों के अंदर बोला है 30 लाख घर मैं बनाकर दूंगा, चूँकि सिंध के अंदर मैं 20 लाख ऑलरेडी बनाकर दे रहा हूँ,
باقی پاکستان کے اندر بھی میں 30 लाख گھر بنا کر میں دے سکتا ہوں. کچی وادیوں کو بھی انہوں نے یہ بولا کہ میں ان کو ریگولرائز میں کروں گا. بلاول صاحب نے یہ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ہوا ہے، تو آپ ان کی کاپی کر رہے ہیں، مگر کاپی کرنے سے یہ پروڈکٹ آپ کی نہیں ہوگی. تو اب آ جاتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کی طرف. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے جلسے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میں حکومت میں، ایک تو پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حکومت ہماری بنے گی، میں وزیر اعظم ہوں گا، اور نون لیگ جو ہے نا یہ اپوزیشن میں ہوگی. کیوں انہوں نے بولا؟ انہوں نے یہ بولا کہ اس کی بھی بیک گراؤنڈ انہوں نے، کیونکہ اس وقت وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، نون لیگ کے ووٹر کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹ کو عزت دو کا نون لیگ نے اس کے اوپر پیرا نہیں دیا تو میں پیرا دوں گا ووٹ پر عزت کا. تو آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. جس بندے نے 3 بار پہلے حکومت کی ہے یا 4 بار نون لیگ کی مرکز کے اندر حکومت رہی ہے، وہ اپنی تبدیلی کچھ نہیں لا سکی آپ کی زندگی میں، تو آگے چل پر بھی ان سے امید رکھنا فضول ہے. ووٹ آپ کا حق ہے، آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان یا نئی سوچ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو یقینی طور پر نئی سوچ کے لیے انہوں نے اٹریکٹ کیا. پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی انہوں نے اٹریکٹ کیا. ان کو بھی بولا کہ آپ جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیں. ووٹ دیتے ہوئے ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کریں. آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسٹریٹجک ووٹنگ کی طرف وہ جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے جو کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست پر، انتقام کی سیاست کے اوپر جو یقین رکھتی ہے، جن کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے. ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بولا کہ ہم آئیں گے، اور انہوں نے یہ غلط نہیں کچھ بولا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں آتے ہی تمام سیاسی قیدیوں کو میں رہا کروں گا. ان کو نہیں جو کہ شرط پسندی کے اندر جو ملوث ہیں، جو گراؤ جلاؤ کے اندر جو ملوث ہیں، جنہوں نے ہماری تنصیبات کے اوپر، عمران خان نیازی کے ورگلانے کے اوپر جو انہوں نے حملے کیے، ان کو نہیں، جو سیاسی قیدی ہیں جو ناحق اندر ہیں، ان کو جناب میں رہا کروں گا. اور ان کو میں رہا کروں گا تو انہوں نے اپنا ٹریک ریکارڈ بھی بتایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا، انتقام کی سیاست نہیں لی. وہ چاہتی 1986 کے اندر جب آئی تھی تو وہ جناب پاکستان کے اندر انقلاب، خونی انقلاب برپا کر سکتی تھی، تو مگر انہوں نے جمہوریت کا راستہ اپنایا. انہوں نے سب کو معاف کیا. اے آر ڈی بھی اس کی مثال ہے کہ اے آر ڈی کے اندر اے آر ڈی بھی بنی. اس کے اندر تمام وہ جماعتیں شامل تھی جو شہید ذوالفقار، جن کے دامن کے اوپر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ان کے چھیٹے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب کی 2008 کے اندر حکومت بنی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ. تو اس وقت بھی انہوں نے تمام سیاسی قیدی رہا کیا، اور 2008 سے لے کر 2013 تک کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا پاکستان کی جیلوں کے اندر. تو میاں صاحب کے دور کے اندر ہمیشہ سے رہے ہیں، چاہے پچھلا دور ہو چاہے اس سے پہلا ہو، کیونکہ جو پیپل پارٹی کے اندر جو کے خلاف جو تازہ کیس بنے ہیں، یہ بشیر میمن وغیرہ نے میاں صاحب کے دور میں ہی انہوں نے بنایا ہے، وہ فلودے والا اور جعلی اکاؤنٹ وغیرہ اس طرح کے. تو شہباز شریف صاحب نے جب بلاول صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں تمام سیاسی قیدی رہا کروں گا، شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ پہلے اپنی جو 15 سال آپ نے جہاں پر حکومت کی ہے وہاں سے نجی جیلیں تو پہلے ختم کر دیں. تو جناب شہباز شریف صاحب سے میری انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ کی پھرتیاں تو میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، جو آلدو کہ وہ صرف میڈیا کی حد تک کی تھیں پھرتیاں جب آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے 2-3 ٹنیور، تو آپ 16 ماہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے. تو اس وقت جناب آپ سندھ کے اندر جاتے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، جا کر چھاپے مارتے، وہ نیچی جیلیں ختم کروا لیتے، وہاں سے قیدیوں کو رہا کرا لیتے. کس نے آپ کو روکا تھا؟ اب خام خواہ آپ جانے ایک گدڑ ڈبکیاں نہ لگائیں. اور مریم صاحبہ نے جناب فرمایا کہ ایک صوبہ کے اندر کہ وہ یہ باتیں یعنی کہ ترقی کی باتیں وہ شخص کر رہا ہے جس کی ایک صوبہ کے اندر 15 سال حکومت رہی، تو جو اپنے 15 منصوبے نہیں گنوا سکتا. میاں صاحب کی 8 سال حکومت رہی تو وہ میں 1500 منصوبے گنوا سکتی ہوں. تو قربان جاؤں میں مریم صاحبہ آپ کے اوپر کہ آپ کی سوچ کے اوپر 21 توپوں کی سلامی. تو مریم صاحبہ سب سے پہلے میں جو اصل میسج ہے اس پر میں بعد میں آؤں گا، مگر پہلے میں منصوبوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں چونکہ آپ نے منصوبوں کا چیلنج کیا ہے. تو پنجاب کے اندر جہاں پر آپ کی حکومت رہی یا
کیونکہ مرکز کا بے شک آپ کاؤنٹ کریں نہ کریں، اگر میاں صاحب کو یا آپ نے کاؤنٹ کرنا تو بے شک ان کو کاؤنٹ کر دیں کہ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں خصوصی طور پر پنجاب کے اندر ایک بھی خواتین کے لیے کیڈٹ کالج آپ دکھا دیں، پاکستان پیپل پارٹی نے بنایا خواتین کے لیے کیڈٹ کالج سندھ کے اندر۔ NABCD بہترین، دنیا کے کسی بھی بہترین ہسپتال کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بون میرو، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، اس کے علاوہ متعدد جو ہے نا یہ بیماریاں، کینسر، مہنگا ترین علاج، لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، بزنس تباہ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل فری سندھ کے اندر ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کا سٹینڈرڈ بہتر ہے۔ پنجاب کے اندر کوئی ایک بھی انسٹیٹیوشن آپ نے بنایا، پاکستان کے کسی علاقے کے اندر میاں صاحب نے ایسا انسٹیٹیوشن بنایا بتا دیں۔ تھارکول پروجیکٹ، کوئلے سے بجلی پیدا کرنا، اس کے مقابلے کا اسی قیمت کے اوپر آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ دکھا دیں جو اسی قیمت کے اوپر، سستی تو چلے نہ صحیح، اسی قیمت کے اوپر جو بجلی پروڈیوس کرتا ہے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے کسی علاقے کے اندر میاں صاحب نے بنایا، بتا دیں میں آپ کے سامنے ہوں۔ پاورٹی ریڈکشن کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ پروگرام ہے، اس لیے آپ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ عمران خان نیازی بھی ختم نہیں کر سکا، اس نے کور پیج کے اوپر احساس پروگرام رکھا، مگر ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے نا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی چلتا رہا۔ جب ثانیہ نشتر نے چارج دیا تو بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا چارج دیا، انہوں نے احساس پروگرام کا نہیں دیا، کیونکہ وہ ایک صرف پولیٹیکلی تھا اس کو۔ تو آپ بتا دیں کہ آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کیا؟ نہیں۔ اگر ایسا پروجیکٹ نہیں کیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو سندھ کے اندر جو ہے نا یہ کاربن کے لیے، ان کے کاربن ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے جو جنگلات سندھ کے اندر لگائے، پانی کے اندر جو لگائے نا انہوں نے، تو سیلابی علاقوں کے اندر، تو آپ بتائیں پنجاب کے اندر آپ نے کوئی ایسا پروگرام کیا؟ نہیں کیا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا کہ آپ اپنی تھوڑی سی چونچ بند رکھیں، اور بلاول بھٹو صاحب کے احسانات آپ کے اوپر بہت ہیں، آپ ساری چیزوں کے ایک طرف رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کچھ نہیں کیا، سندھ کے اندر کچھ نہیں ہوا، آپ نے جو کیا آپ کی بات چند سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں۔ ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کام کیا، وہ اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کام کیا ہے تو وہ مجھے بتا دیں، کہ میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 20 ستمبر کو عمران خان نیازی کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی کا برین چائلڈ تھا بلاول بھٹو، آصف علی زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا، APS انہوں نے بنائی، اور اس APS کے بطن سے PDM نے جنم لیا۔ تو طے یہ ہوا کہ اپنے اپنے شہروں کے اندر جہاں پر آپ کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں وہاں پر جا کر آپ جلسہ کریں گے، PDM کے جلسے ہوں گے۔ تو کراچی کے اندر ہوسٹ کرنا تھا پاکستان پیپل پارٹی نے، آپ نے کیا، مولانا صاحب نے کیا، پشاور کے اندر آپ نے لاہور کے اندر کیا، وہ جلسے اتنی توجہ حاصل نہیں کر سکے کیونکہ آپ پولیٹیکلی آپ متحرک نہیں تھی۔ کراچی کا جلسہ ہوا، بھرپور جلسہ ہوا، PTM کے تمام جلسوں سے بھاری بھرکم جلسہ تھا کراچی کا۔ آپ کو یہ ہضم نہیں ہوا، پاکستان پیپل پارٹی کو کریڈٹ جائے گا اس کا۔ آپ کے ہسبینڈ نے، کیپٹن صفدر نے مینار پاکستان کے اوپر جا کر میاں صاحب کے حق میں نعرے بازی کی، میاں صاحب کے لیے نعرے بازی کی، جو کہ ایک قائد اعظم کے علاوہ کسی کی بھی ادھر نعرے بازی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ بے حرمتی کی، قائد اعظم کے مزار کی، ان کے اوپر مقدمہ وغیرہ بھی کاربن بنا۔ تو آپ ہوٹل میں جا کر آرام سے سو گئیں۔ تو ہوٹل کا دروازہ توڑ کر جو پولیس گئی، میرا خیال ہے شاید پنجاب کی پولیس گئی، تو انہوں نے جناب جو ہے نا جا کر آپ کو ادھر سے وہ گرفتار کیا۔ تو جب آپ کو گرفتار کیا، یہ 20 اکتوبر کا واقعہ، کیونکہ 20 اکتوبر کی رات کا واقعہ، کیونکہ 20 اکتوبر کو کراچی کے اندر جلسہ ہوا تھا 2020 کے اندر۔ تو اگلا اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، ان کو روسٹر ملا، ان کو مائک ملا بولنے کے لیے، تو انہوں نے جناب اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے عمران خان نیازی کو للکارا، ان کو بولا کہ یہ بے غیرت انسان ہے، ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی جو ہے نا یہ خواتین کے ساتھ اتنی بے حرمتی نہیں ہوئی، مریم نواز شریف کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، اس کی
चादर और चार दीवारी को आपने पमाल किया, मरियम को गिरफ्तार किया, तो एहतजाजन उन्होंने वॉकआउट भी किया। मुख्तसर स्पीच है, मगर मुख्तसर स्पीच एक गैरतमंद ख़ानदान के सपूत, गैरतमंद पॉलिटिशियन और गैरतमंद नौजवान ने की, बिलावल भुट्टो ने की। मगर नून लीग उस वक्त सत्तू पी कर सोई हुई थी। नून लीग की जो है ना, उन्होंने अपनी लब कशाई भी नहीं की। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जब बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आप कोई भी बात करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी एक नई सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उसी सोच को वोट देना है, नई सोच को वोट देना है, रवादारी को वोट देना है। और हमने सियासी इंतकाम को दफन करने के लिए, पाकिस्तान को रवादारी, एक रवादार पाकिस्तान बनाने के लिए, जहाँ पर एक दूसरे की इज्जत हो, जहाँ पर खुशहाली हो, उसके लिए हमें 8 फरवरी को नई सोच को चुनना है, तीर के ऊपर मोहर लगानी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है, ताकि ये नफ़रत और तकसीम की सियासत का खात्मा हो सके।